الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و صلاۃ کے بعد ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں یہ بات سنی تھی کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو جس جگہ پر ٹھہرایا تھا اس کا نام اب مکہ ہے۔ کوئی آبادی نہیں تھی، ایک قبیلے کا گزر اس راستے سے ہوا جہاں زمزم کا کنواں تھا، کوئی بھی آبادی تھی ہی نہیں۔ اس نے اوپر سے کچھ پرندوں کو، چڑیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، پڑاؤ ڈال دیا۔ اما ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا، اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں بس جائیں۔ اس وقت میں صرف دو لوگ تھے، ایک بیٹا اور ایک ماں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں ٹھہر جائیے، اور وہ قبیلہ بنو جرہم تھا، لیکن پانی پر حق ہمارا ہوگا۔ زمزم کا جو کنواں تھا وہ شرط انہوں نے رکھی کہ اس کے اوپر ہمارا ہی حق ہوگا۔ اب یہیں سے قبیلہ بنو جرہم سے مکہ آباد ہونے لگا، ایک بہت بڑی آبادی ہو گئی۔ اور جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اے اللہ رب العالمین
میں نے جو اپنی بعض اولاد کو تیرے گھر یعنی نشان موجود تھا، خانہ کعبہ تھا، مٹ چکا تھا لیکن نشان موجود تھا، میں نے یہاں بسایا ہوا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ان کی محبت ساری دنیا انسانیت کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی محبت ڈالی اس شہر مکہ کی، مائی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ساری دنیا کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی مسلمان ہو، ہر ایک مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار میں اس گھر کی زیارت کر لوں، اس گھر کا طواف کر لوں جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، وہاں ایک نامی ہستی پیدا ہوئی مکہ میں جن کا نام عبد المطلب تھا۔ انہوں نے ایک نظر مانی اللہ رب العالمین سے کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 جوان ہو گئے، شہسوار ہو گئے اور قریش سے مقابلہ کرنے کے لائق ہو گئے، تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں کعبہ کے پاس ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے 10 کے بجائے 12 بیٹے عطا فرمائے عبد المطلب کو، اور 12 کے 12 قریش سے مقابلہ کرنے والے نوجوان ہوئے، لیکن یہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، اے عبد المطلب، تم نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے تمہیں اللہ نے دے دیے تو ایک بیٹے کو قربان کرو، اب وہ قربانی کرنے کا ٹائم آ گیا۔ عبد المطلب نے قرا ڈالا، گوٹی ڈالی، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا، جو سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل، بڑے شرمیلے، بڑے شریف، بہت نیک، بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کا نام نکلا خانہ کعبہ کے پاس قربان کرنے کا۔ لیکن ان کے ننیھال والوں نے کسی بھی طریقے سے قربان کرنے سے منع کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے، وہی مالک تھے، زمزم کا کنواں بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، پانی پلانے کی ذمہ داری بھی تھی، حاجیوں کا کھلانے اور پلانے کا انتظام بھی تھا، وہ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے تھے۔ جب بات زور پکڑتی گئی تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایک کاہن کے پاس چلتے ہیں، ایک بہت بڑا عالم اس زمانے میں تھا، مشورہ کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کے پاس گئے، اس نے یہ بات بتائی کہ آپ قرآن اندازی کرو، گوٹی ڈالو، ایک بار ڈالو عبداللہ کے نام کی گوٹی اور دوسرے لوگوں کے پاس، اگر ان کا نام نکلتا ہے تو ان کی جگہ پر 10 اونٹ قربان کرو گے۔ اس طریقے سے 10 بار گوٹی ڈالی گئی، 100 اونٹ جب مکمل ہو گئے، 11ویں بار میں جب نمبر آیا تو عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام کی گوٹی نکلی کہ اب عبداللہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی قربانی نہیں دی جائے گی، بلکہ اونٹوں کی قربانی دی جائے گی۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا خانہ کعبہ کے پاس، اور کون بچے؟ عبداللہ، وہی عبداللہ ہیں جن کے نطفے سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ ہستی ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ ایک ہمارے دادا اسماعیل ذبح ہونے والے تھے، اللہ نے ان کو بچایا، اور ایک میرے باپ ذبح ہونے والے تھے، قربان ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین نے اس قربانی سے مجھے بچایا، اور اللہ رب العالمین کا ایسا کچھ کرنا ہوا کہ وہ عبداللہ جن کی قربانی تو بچ گئی لیکن پیدا ہونے والے بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے، وہ اپنے شکم مادر میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، عبداللہ کے پیٹ میں تھے۔ کون؟ محمد ابن عبداللہ
کہ عبداللہ کا ایک سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. اور جانتے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا گویا کہ مکہ جو مسلمانوں کا مرکز تھا، اس مکہ کے باسی، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندے شراب اتنی پیتے تھے جس کی کوئی حد انتہا نہیں. دنیا کی سب سے قیمتی شراب وہ خود بناتے اور پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاری کے لیے انہوں نے جھنڈے گاڑ رکھے ہوئے تھے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز تھی نہیں، بات بات پر لڑتے تھے. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو لوگ سوجھ بوجھ والے تھے مکہ والے، ان کی نگاہ آسمان کے اوپر اٹھتی تھی، اے اللہ رب العالمین کوئی نجات دہندہ اس دنیا کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت موسیٰ نے دی تھی کہ ایک انسان، ایک نبی آنے والا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، اے اللہ اس نبی کو بھیج دے. اور جانتے ہیں جب عبداللہ محمد پیدا ہوئے، عبد المطلب کعبہ کے دروازے کے سامنے لے گئے. لوگوں نے پوچھا مبارک ہو، نام کیا رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے نام محمد نہیں رکھا تھا. ان کی ماں نے نام احمد رکھا. لوگوں نے پوچھا عبد المطلب تم نے خاندان، رسم و رواج، کنبہ اور خاندان کا چھوڑ کر کے نیا نام کیوں رکھا؟ کہا میں نے یہ نام اپنے پوتے کا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی اس کی تعریف کی جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام دنیا کے اندر روشن رہے. گویا کہ عبد المطلب کافر تھے لیکن نام رکھا محمد جس کی تعریف کی جائے. اور یہی وجہ ہے محمد کے نام میں وہ مٹھاس ہے کہ اسی محمد کے نام پر اربوں خربوں لوگ قربان ہو گئے. آج بھی انسان کی اولاد چھین لی جائے، اس کے مذہب کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دی جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس نام کے اندر اتنا اثر دے رکھا ہے. یا اور بات ہے کہ یہ نام رکھنے والے بھی آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے راستے سے ہٹ گئے. تو سلسلہ کلام یہاں چلا. اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی نسل سے سرزمین مکہ میں کعبہ کے ٹھیک بغل میں محمد ابن عبداللہ کو پیدا فرمایا اور 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبی بنا دیا. نبی بنایا. سب سے پہلے ان کی بیوی ان کے اوپر ایمان لے آئیں. جیسے ذکر کیا کہ ایسا اور ایسا ہوا ہے. حرا کے غار میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے سینے سے زور سے لگا کے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں اپنے آپ کو پاگل اور مجنون سمجھنے لگا. کہا میں ہلاک ہو جاؤں گا. آئے بیوی کے پاس، کہا کلا واللہ لا یخزیک، اے محمد. بیوی خدیجہ نے کہا تم ہلاک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم مظلوموں کو سہارا دیتے ہو، تم بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بے کسوں اور مجبوروں کا سہارا بنتے ہو، تم لوگوں کا بوجھ ڈھوتے ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں برباد ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا ہے. اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. کہا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ تب محمد ابن عبداللہ نے بتایا کہ میں یہ اور یہ دیکھتا ہوں. آج میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے سینے سے زور سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تب ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، کہا خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس ناموس اکبر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا ہے. آج سے تم اس پوری دنیا انسانیت کے امام الانبیاء اور تمام نبیوں کے سردار ہو. آج سے آپ کا نام محمد ابن عبداللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی اور رسول بن گئے. دوسرے نمبر پر آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ ہم عمر تھے.
ایک جیسے تھے. انہوں نے جب بات سنی، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید کے بعد کوئی اب کتاب آئے گی نہیں، میں آخری نبی، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں سے مجھے چن لیا ہے، نبی اور رسول بنا دیا. وہ ایمان لے آئے. دوسرے نمبر پر 2 لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے تھے، ابھی نئی عمر تھی، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی دل کھول دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا. اس طریقے سے 5-6 لوگ مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ یوں چلا، ایک ایسا انسان پورے عرب کی زمین خصوصاً شہر مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی غلط لفظ نہیں نکلا، کبھی کسی کو الٹا سیدھا نہیں کہا، کبھی کسی سے تو تکار نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہمیشہ لوگوں کی فکر رہتی تھی. وہ انسان جب اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ اکیلا رب ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے نبی اور رسول مان لو، تب مکہ والے دشمن ہو گئے. ایسے دشمن ہوئے وہ انسان جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے چلتے تھے، فرشتے جبریل امین چلتے تھے حفاظت کے لیے. اس انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جانے لگا. پاگل کہنے لگے لوگ، مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے. یہ کہا کہ یہ کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے اس لیے ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے اس لیے ڈھونگ رچانا چاہتا ہے. لوگوں نے یہ کہا تھا، پورے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر کے کہا تھا، او محمد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عرب کیا پوری دنیا میں سب سے ماہر حکیموں اور ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. کہا میں پاگل نہیں. کہا اگر تم سردار بننا چاہتے ہو مکہ کے تو سارے لوگ بیک زبان آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. کہا یہ بات بھی نہیں ہے. کہا اگر تمہارا کسی حسینہ کے اوپر دل آ گیا ہے تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا یہ بات بھی نہیں ہے. کہا تب کیا بات ہے؟ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان مجھے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آج سے تم مجھے اپنا نبی اور رسول مانو. میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سرداری کا طالب نہیں ہوں، بلکہ میں ایک اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور وہ اللہ وہی ہے جو ماں کے شکم کے اندر تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے. تمہارے حسین و جمیل اس نے بنایا ہوا ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک عطا فرمائے، عقل سلیم جیسی دولت عطا فرمائی ہے. اس لیے اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے دیوی اور دیوتا ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ تو چھوڑو، مکہ والے دشمن ہو گئے. آج جس دن قربانی ہوئی، آپ نے مغرب کی اذان میں سنا ہوگا، اسلام کے شہدائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں ڈھول بجایا گیا. اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ محرم اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور مسلمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے، اور مسلمان کر کیا رہا. سب طرف اسلام دشمنوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، تماشے دکھانا شروع کر دیے، ناچنا اور رقص کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے نواز رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. وہ ماتم نہیں ہے بلکہ وہ خوشی مناتے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں. لوگ دشمن ہو گئے. ایسے ویسے دشمن نہیں ہوئے، جان کے دشمن بن گئے، بڑی تکلیفیں دی. حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا
جب آپ کی ہڈیاں چولہے پر چڑھی ہوتی، کھانا پک رہا ہوتا، لوگ گندگی پھینک دیتے تھے جو آپ کے چولہے میں، آپ کے ہانڈی میں گرتی تھی. لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس آدمی کے لیے جس نے آپ کی ہڈیاں کو ناپاک کر دیا، کھانے کو نجس کر دیا، اس کے لیے بھی کبھی زبان پہ بد دعا کا لفظ نہیں آیا. اور ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اخلاق ایسے آپ کے تھے، کردار ایسے تھے، چال چلن آپ کے ایسے تھے، باتیں آپ کی ایسی تھیں، جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ موتی کی لڑیاں ٹپک رہی ہیں. راستے سے چلتے تھے تو راستہ خوشبودار بن جاتا تھا. بلکہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، آپ وہاں سے ہٹ گئے. صحابی رسول خوشبو سونگتے ہوئے ایک باؤنڈری کے اندر جو نردہا نالا ہوتا اس میں سے گھس کر گئے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے پیچھے جو جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی وہ خوشبو سونگتا ہوا میں باغ میں آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایسا آپ کو بنایا ہوا تھا، اور آپ نے ساری زندگی صرف اور صرف اس بات کی کوشش کی لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں، لوگ دوسرے کی غیبت نہ کریں، کوئی آدمی کسی کا برا نہ چاہے. یہ پیشانی جو سب سے معزز ہے، یہ صرف جھکے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے. اگر انسان مراد مانگے تو اللہ رب العالمین سے مانگے، پریشانیاں ہوں اللہ سے مطالبہ کرے، اس لیے کہ پریشانیوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے. دشمن ہو گئے لوگ. 13 سال کے بعد وہ شہر آپ کو چھوڑنا پڑا جس شہر کو آپ کے دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آباد کیا تھا. اور جب اپنے گھر سے رات میں نکلے تھے، ایک بار کعبہ کی طرف نگاہ اٹھائی، کھڑے ہو کر کے رونے لگے. اے اللہ رب العالمین، تو گواہ رہے، میرا دل نہیں کہتا تھا کہ میں تیرے شہر مکہ کو چھوڑ کر کے جاؤں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے. لیکن کیا کروں، میرے اور تیرے دشمنوں نے، مکہ کے جگر گوشوں نے میرا رہنا یہاں دشوار کر دیا، مشکل کر دیا. اس لیے اللہ رب العالمین میں تیرے حکم سے اس شہر مکہ کو چھوڑ رہا ہوں. چھوڑنا پڑا. ایسے نبی اور رسول، انسانیت کا درس دینے والے انسان کو رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑا. مدینے چلے گئے. مدینے کے لوگوں نے آپ کے راستے میں جانیں بچھا دی. یہاں تک تاریخ میں آتا ہے وہ مسلمان کیسے تھے، محمد کے نام میں کتنا اثر ہے. آپ جب مسجد قباء میں، سب سے پہلے قباء نامی بستی تھی، آپ وہاں ٹھہرے 14 دن تک، ایک مسجد بنائی. ہر دن عورتیں چھت پر چڑھ جاتی، مرد لوگ راستے میں چلے جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے، چہرے انور کا دیدار کرنے کے لیے. وہ چہرہ ایک انسان ایمان کی حالت میں ایک بار جو دیکھ لے، اس چہرے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے، اور وہ چہرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چہرے کے دیدار کے لیے لوگ آنکھیں بچھائے ہوئے تھے راستے میں. ایک دن پتا چلا کہ آپ آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے. ہر آدمی مدینے میں جتنے لوگ بھی تھے، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، سب کی خواہش، تمنا اور آرزو یہ تھی کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا مہمان ہو جائے، میں اس کا میزبان بن جاؤں، خدمت کا موقع مجھے مل جائے، کھلانے پلانے کا موقع مجھے مل جائے. ہر ایک مسلمان کی خواہش تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کا مہمان بن کر کے دوسرے مسلمان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے. حدیث میں آتا ہے لوگوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، رسی پکڑ لی، اپنے گھر کی طرف موڑنا چاہا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو آج اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہوا ہے، اللہ جہاں مجھے ٹھہرانا چاہے گا یہ اونٹنی وہیں بیٹھ جائے گی، آگے نہیں جا سکتی ہے. ایک جگہ اونٹنی بیٹھ گئی. مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو غریب محلے میں اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہٹانا چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو جھٹکا دیا، تھوڑا آگے بڑھی، اس کے بعد گھوم کر کے پھر آ کر کے وہیں بیٹھ گئی. اور ایک صحابیہ تھی سجدے میں تھی،
دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین آج نبیوں کا سردار میرا مہمان بن جائے، نبیوں کا سردار میرا مہمان بن جائے، کھلانے اور خدمت کرنے کا موقع مجھے مل جائے۔ شوہر نے کہا او بیوی کیوں پریشان ہو، آج تو مدینے کے بڑے بڑے لوگ مہمان بنانے کے لیے پریشان ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ رب العالمین آج میں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اے اللہ سارے نبیوں کا سردار اگر میرا مہمان بن جائے تو تیری طرف سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جب اونٹنی رکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی بیوی سجدے میں تھی، کہا کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جان اور مال سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، یہ میرا گھر ہے۔ کجاوا اٹھایا اور جلدی سے لے کر کے چلے گئے اپنے گھر میں۔ یہ حال تھا، لوگوں سے محبت کا عالم یہ تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، رمضان کا ایک مہینہ، بات آ گئی ضمناً کہہ رہا ہوں، تراویح پڑھانے کے لیے، پڑھانے والے کے لیے کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ تراویح پڑھانے والے کی ایک دن کی دعوت تو لے لے، اور وہ صحابہ کے سارے مدینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ دعوت لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور آپ تھے بھی کیسے؟ ساری دنیا کے مالدار ترین انسان تھے، لیکن مدینے میں آنے کے باوجود جب لوگ جانیں قربان کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اسلام پھیلا پوری دنیا میں۔ آج اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن ساری نعمتیں پانے کے باوجود اس طریقے سے اکڑے ہوئے ہیں، غرور میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں۔ یہ جوانی کس کام کی، ایک دن چلے جاؤ گے، دولت کس کام کی، کوئی لے کے آیا نہیں پھر چلے جاؤ گے۔ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے گھر والوں نے دے دیا، ہم اس کے محتاج ہیں، تو چند گز کے کپڑے صرف کفن ہیں، اور چند گز کی زمین جو قبر کی ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر بھی اور کفن بھی میسر نہیں آتا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رکے۔ مدینے میں رکنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا، ایک مسجد کی تعمیر کی۔ آج جہاں حج اور عمرہ کرنے والے سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہی اصل مسجد تھی، بہت لمبی چوڑی نہیں تھی، تھوڑی سی تھی۔ اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو جوڑا تھا۔ صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کرتے تھے۔ مکان بن گیا، پھر ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو مکے سے لٹ کر کے آتے تھے، مکے سے پٹ کر کے آتے تھے، دولت کو مکے والے چھین لیتے تھے جو مدینہ میں آنا چاہتے تھے مسلمان، عورت کو چھین لیتے تھے، بچوں کو بھی چھین لیتے تھے، صرف تنہا جسم ہے بلکہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیتے تھے، اور کہتے تھے اگر جانا ہے تو ایسے ہی ننگے جاؤ، ورنہ یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ ایک صحابی رسول ایسے پہنچے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں مدینہ میں پہنچے، ان کے جسم کے نیچے حصے پر ایک ٹاٹ کی بوری لپٹی ہوئی تھی، ایک ٹاٹ کی بوری لپٹی ہوئی تھی۔ کہا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کو سسرال والوں نے چھین لیا، میرے بچوں کو ننیھال والوں نے چھین لیا، میری جو دولت تھی میرے محلے والوں نے چھین لیا، میرے کپڑے لے لیے، پوٹلی لے لی، گٹری لے لی، سب کچھ لے لیا، صرف آپ اور اللہ رب العالمین کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اور آپ کی محبت کو بسائے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے ساتھی سمجھ لے، اگر میری محبت تیرے دل میں برقرار رہی، میری محبت میں تو یہاں چلا آیا ہے، اللہ رب العالمین کبھی تجھے رسوا نہیں کرے۔ ایسے حالات تھے، لوگ سب لٹا کر کے آئے اور مدینے میں پہنچے، مسجد تعمیر کی گئی، اور ایک صفہ تھا، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ تھا وہاں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ سائے کی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے رہتے تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا ایمان تھا، سارے مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کی زبان جب کھولتی ہے
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। नबी अपनी तरफ से बोल भी नहीं सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बुलवाया वो हदीस है, और आसमान से जिन अल्फाज को उतारा वो कुरान मजीद है। आपने अपनी जुबान से जो कुछ कहा वो हदीस है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज पर आसमान दुनिया से जिब्रील के जरिया से जो भेजा जिन अल्फाज को, वो कुरान है। तो कुरान और हदीस ये दो चीजें नहीं हैं। हदीस उसी कुरान मजीद की तर्जुमानी करता है, हदीस तर्जुमानी करती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले थे। और जानते हैं, आपकी जुबान से जो अल्फाज निकलते थे, सहाबा अपने दिलों में उसको महफूज कर लेते थे। ऐसे ऐसे लोग थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, कहा रुक जाओ। एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल हो रहे थे जहां जूते और चप्पल निकाले जाते हैं, बल्कि उस जमाने में जूते और चप्पल भी नहीं थे। अगर रहे भी होंगे तो जहां गेट पर जूते निकाले जाते हैं वहीं बैठ गए, इसलिए कि नबी ने कहा बैठ जाओ। बाद में आपने पूछा, ओ मेरे साथी तू गेट पर क्यों बैठ गया? कहा मैंने आपकी जुबान से जुमला सुना, बैठ जाओ, तो मैंने सुना ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आपके हुक्म की ताबेदारी में देर हो जाए। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे लोग मोहब्बत करते थे। इसके बावजूद भी, मक्का छोड़ने के बावजूद लोग चले आए। मक्के वालों ने मदीने पर हमला कर दिया। जब मदीने पर हमला किया गया, ऐसी हालत में हमला किया गया कि मुसलमान थे निहत्थे। अगर किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं है, नेज़े हैं तो बर्छियां और भाले नहीं है, तीर है तो कमान नहीं है, लेकिन सीने में ईमान है। और वो ईमान इतना मजबूत था कि एक तरफ लोहों से लैस जरा सर पर खोद चमकती हुई तलवारें, एक तरफ सिर्फ चमकता हुआ ईमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत कसीरतन फियतन कसीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटी सी जमात को बड़ी जमात के ऊपर गालिब कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं धंसा सकता था, हिलाक कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों से बड़े बड़े अबू जहल जैसे लोगों को ऐसा जलील और रुस्वा किया कि वो जख्म कभी भर नहीं सका। फिर वहद की लड़ाई में लोग आ गए मदीना के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेज करके मदद फरमाई। फिर खंदक की लड़ाई के लिए आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में मुसलमानों की इज्जत और आबरू और ईमान बचाने की खातिर खंदक खोद दिया, गड्ढा खोदा सब तरफ से, एक तरफ खाली रखा जिधर से खजूर के बागात थे, मदीने को बचा लिया। फिर उसके बाद खंदक और अहज़ाब के बाद हुनैन और ताइफ की लड़ाइयां हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, इस वजह से कि मुसलमानों को तहे तह कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजहब इस्लाम के अंदर ऐसी लचक रखी है, स्प्रिंग जैसा है। या और बात है कि आज हम और आप नाम के मुसलमान हैं, इसलिए जलील भी हैं, रुस्वा भी हैं, मातूब भी हैं, मजलूम भी हैं, सताए भी जाते हैं, गालियां भी सुनाई जाती हैं, सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, इसलिए कि हमारे अमाल आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं है। 10 साल तक जंगें लड़ी गई। 10 सालों के बाद आप बीमार हुए, हज करके चले आए, मुख्तसर बताऊंगा मैं। हज करके जब आए बीमार हो गए, सफर के महीने में आपको बुखार आया, बीमारी ऐसी हुई, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान कही, और अजान की आवाज भी क्या थी, ऐसी पुरकैफ सदा थी, ऐसी सुरीली आवाज थी, अजान में वो असर था कि नबी के परवाने दौड़े हुए मस्जिद में आके पहुंच गए। अजान होते ही मस्जिद खचाखच भर गई। लेकिन क्या देखा, नबियों का ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मस्जिद में नजर नहीं आता, बीमार हैं, कमरे में हैं। बिलाल गए, कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवाने आपकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए बेकरार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आवाज नहीं दी, आवाज का जवाब नहीं दिया। वो मस्जिद नबवी जो अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद होती थी, आहों और सिसकियों से भर गई। हर एक बासी, हर एक मदीने का रहने वाला, हर एक आदमी जो मस्जिद नबवी में मौजूद था, सारे लोग रोने लगे, हिचकियां बंध गई।
اس لیے کہ آج کیا ہوا، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نہیں نکل رہے ہیں. آپ کمرے سے نکلے دو لوگوں کے سہارے سے، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہاں آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس بات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، سارے صحابہ جو زندہ تھے سب موجود تھے. حضرت عثمان موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین موجود تھے، آپ کے داماد حضرت علی بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے. لیکن کہا بلال سے، بلال جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز پڑھائی. آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ کمرے سے نکلے، مصلی کے قریب پہنچے، لوگوں نے ران پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ کائنات کا نبی آگے آ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ابو بکر جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، آج امام تم ہوگے، میں تمہاری اقتدا میں نماز پڑھوں گا. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں 17 نمازوں میں امام بنایا کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ پورے مدینے کے مسلمانوں کو ایک پیغام مل گیا، میرے مرنے کے بعد اگر میرا کوئی خلیفہ ہوگا، علی نہیں ہوگا، عثمان نہیں ہوں گے، عمر نہیں ہوں گے، حسن اور حسین نہیں ہوں گے. امام کون ہوگا؟ خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اس لیے آپ کے انتقال کے بعد جب مدینے میں لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے، کسی کی عقل ٹھکانے نہیں رہ گئی تھی، اتنے دیوانے ہو گئے تھے نبی کی محبت میں، انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت دے دے گا. آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایک فارمولہ اللہ کا اصول ہے، جو بھی اس دنیا میں جان والا ہے، روح والا ہے، ایک دن بے جان ہوگا ہی. اور اللہ رب العالمین نے جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری وقت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، مسواک دیکھا ان کے بھائی کے ہاتھ میں، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، مسواک سے اتنی محبت تھی، للچائی نظروں سے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا مسواک آپ کو چاہیے؟ آپ نے اشارہ کیا، بول نہیں سکتے تھے، مسواک دیا گیا. آپ نے اس کو ملائم کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکے. اب جسم میں طاقت نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے، اپنے دانت سے اس مسواک کو ملائم کیا، اور کہتی ہیں موت زندگی کے آخری ایام میں اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا خوش نصیب بنایا کہ میرا تھوک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے مل گیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ نے 3 بار کہا، اور 3 بار کہنے کے بعد کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں سن لو، نماز مت چھوڑنا، اور تمہارے ماتحت نوکروں کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرنا. یہ کہا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رب العالمین میں تیری رفاقت میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا، اللہ رب العالمین کے فرشتے نے آپ کی روح کو نکال لیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنا خلیفہ اور امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. بلا اختلاف سارے لوگوں نے آپ کو خلیفہ مان لیا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوسری خلافت اور یہ محرم کا مہینہ، اس لیے اس کا ذکر کروں گا تاریخ کے اعتبار سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ 10 محرم الحرام کی حقیقت کیا ہے، کن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور کیوں کیا. یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے اگر آپ پوری توجہ اور دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ 3-4 جمعہ کے خطبوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین بیماروں کے شفا کلی عطا فرما دے. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے.
اے اللہ رب العالمین جو تجھے بھولے ہوئے ہیں اے اللہ رب العالمین تو بھی ان کے ساتھ بھی اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.